نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے یا خود کاہن بنے یا اس کے لیے کوئی دوسرا شخص کاہن تجویز کرے، یہ جو خود جادوگر ہو یا کوئی دوسرا شخص اس کے لیے جادو کرے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے اس شریعت محمدیہ کا انکار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی. سامعین محترم، جن معاشروں کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں بے شمار ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں لوگ محسوس ہلکا کرتے ہیں، چھوٹا محسوس کرتے ہیں، اور ان کو اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی برائی، اس قدر خطرناک بات نہیں سمجھتے جتنا شریعت نے بیان کیا ہے. یوں سمجھیے کہ بعض گناہ کبیرہ ہے، بعض گناہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، اور بعض گناہ نہیں ہیں بلکہ سیدھا سیدھا سا کفر ہے. کفر سے مراد یہ ہے کہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس عمل سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو آج کے درس میں یہ چند باتیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ کفر ہے سراسر، یہ اللہ کی شریعت کا انکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور اسلام کی سنہری جو اصول ہے ان کا انکار ہے. اور ان میں سے فرمایا کہ لیس منا من تطیر، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا کسی حدیث کے اندر کہ یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ من اہل ملتنا، یعنی کہ وہ ہماری ملت سے نہیں ہے، ہمارے گروہ سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کون مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ جس کے لیے فال نکالا جائے، یا خود فال نکالے یا کوئی اور اس کے لیے نکالے. یہ فال بنیادی طور پر ایک شگون کی قسم ہے. فال یہ پرانی رسم چلی آ رہی ہے زمانہ جاہلیت کی، کہ لوگ کوئی بھی کام کرتے تھے اس کے لیے فال نکلواتے تھے. اس کے طریقے دنیا کے اندر بدلتے رہے. اب آگے ہم ترقی یافتہ دور کے اندر آ گئے ہیں تو اب طوطا فال نکالتا ہے. کسی زمانے کے اندر تیروں سے فال نکالے جاتے تھے یا کسی اور چیز سے نکالے جاتے تھے. اب جو ہے طوطے پر لوگ آ گئے، یا طوطے سے ہٹ کر اب مولوی بھی نکالتے ہیں یا پیر بھی نکالتے ہیں. تو یہ جو فال نکالنا ہے بنیادی طور پر یہ خلاف شریعت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے منافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں بتلایا ہے اس دین کے یہ چیز منافی ہے، اور جو چیز دین کے منافی ہو اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بدعقیدگی ہے، عقیدے کی خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے، بلکہ عقیدے کی خرابی یہاں انتہا کو پہنچتی ہے. تو انسان جب فال نکالتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس فال کے اندر ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک لوگوں کے ہاں یہ ستارہ پرست جو لوگ جو ہیں، یہ ایک بات لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں. آج کل آپ کے ستارے گردش میں.
یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، یہ مہینہ آپ کا کیسا رہے گا، یہ سال آپ کا کیسا رہے گا، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ساری باتیں بدعقیدگی پر مبنی ہیں، اور جو شخص ان کی باتوں کو سن کر ان کو مان لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو کہنے والا تو ہے ہی کافر ہے، جو ایسی باتیں کر رہے یہ تو ہے ہی کافر ہے، لیکن جو مان رہا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے ہماری قسمت کا ستاروں سے جڑا ہوا ہے، اور ستارے جو ہیں وہ کبھی کبھار گردش میں ہوتے ہیں تو ہم بھی گردش میں ہو گئے، ہم ستارے الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، ہم بھی الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، ستاروں کے اندر جو ہے آج خرابی ہے، ہمارے اندر بھی خرابی ہے۔ تو پھر لوگوں کے ستارے باقاعدہ طور پر نکالتے ہیں کہ آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کا فلاں ہے، آپ کا فلاں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کام یہ کفر ہے میرا، یہ اسلام کا انکار ہے۔ اس بنا پر ایسے لوگوں کے پاس جانا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ باتیں زیادہ تر نجومی لوگ کرتے ہیں، غیب دان جو خبریں غیب کی دیتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیب دان کے پاس گیا اور اس سے جا کر بات سنی اور اس کی بات کی تصدیق کی تو گناہ اس نے بڑے کیے۔ ایک گناہ اس نے یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ 40 دن تک اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ 40 دن تک یہ گناہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے، بعض گناہ تو فوری طور پہ دھل جاتے ہیں، بعض دھلتے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر خرابی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قباحت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو نجومی لوگ ہیں اور غیب کی خبریں دینے والے ہیں، ستاروں کے متعلق باتیں بتلانے والے، یا جادوگر ہیں، جادوگر ایک اور قسم ہے، یہ اس سے بھی اگلا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اب جادو کرنا بھی، جادو سیکھنا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، اور جادو کو سچا ماننا یہ بھی کفر ہے۔ سچا ماننے سے مراد کہ یہ بات کہہ دینا کہ یقیناً جادو ہی سے یہ کچھ ہوتا ہے۔ آج لوگوں کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، کسی کو کچھ بھی ہو گیا وہ یہ سمجھتا ہے یہ جادو سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ دو باتیں آج معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں، اور ان پھیلانے میں باقاعدہ طور پر اچھا خاصا کردار بعض لوگوں کا ہے، کیونکہ کاروبار ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر بندے کو جنات، کسی کو پیٹ میں درد ہے تو جن آ گیا ہے، کسی کو گردے میں درد ہے تو جن گھس گیا ہے، کسی کو دل میں درد ہے تو جن آ گیا ہے، کسی کو سر میں درد ہے تو جن آ گیا ہے۔ جنوں کو یہی کام ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی آتے رہتے ہیں، ان کو دنیا میں اور کوئی کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہی نہیں ہے کہ وہ صرف یہی کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چمٹ جائیں یہاں۔ جنات آتے ہیں، ضرور آتے ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا جس طرح کہ ہر بندے کے اوپر جنات ہی، کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہے اس کو جن کی طرف لے جائے، یہ کاروبار ہے۔ اب جب جن آیا ہے تو آپ نے ظاہر بات ہے عامل کے پاس جانا ہے، عامل نے پھر الٹی سیدھی آپ کو وظائف بتانے، تو پھر وہ کوئی سلفی خانہ کھولا ہوگا، کچھ اور کھولا ہوگا، کاروبار ہے اچھا خاص، ایسا کاروبار ہے کہ جس میں منافع ہی منافع ہے۔ تو یہ کوئی بھی بندہ یہ کام کر رہا ہو نا بیٹھ کر، جو جنات کو نکالتے ہیں اور جنات کے حوالے سے یہ سارے کے سارے یہ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں۔ ہاں چلتے ہوئے آپ کسی کو دم کر لیں، بیٹھ جانا ہے کام کے لیے، اور مستقل بنیادوں پر بیٹھ جانا، اور باقاعدہ گھر قائم کر لینا ہے اس کے لیے، اور یہی سمجھنا کہ دنیا کے اندر یہی سب سے بڑا کام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام میں تو یہ کام نہیں تھا، صحابہ کرام کے بعد جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے ان میں کام نہیں تھا، محدثین میں یہ کام کہیں بھی نہیں تھا۔ تو جو کام پہلے نہیں تھا وہ آج کہاں سے کیسے آ سکتا ہے؟ جو اس وقت خیر نہیں تھا اس کے اندر آج خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کرنے والا کوئی بھی ہو یہ کام ہے غلط۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جادو، ہر بندہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر یہ وہم پڑ جاتا ہے یہ جادو ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جادو کا پتہ چل سکتا ہے کسی کو؟ وہ بندہ آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ جادو کا پتہ چل سکتا ہے؟ تو یہ جو بتاتے ہیں کہ آپ کو جادو ہو گیا تو کیسے بتاتے ہیں؟ یا تو انہوں نے خود کیا ہوگا پھر بتاتے ہوں گے کہ جادو ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا۔ اور جادو کے اثرات آپ پر کیا تھے کہ آپ ازواج مطہرات کی باریاں بھول جاتے تھے، بس اتنی سی بات تھی ٹوٹل، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ ایک بیوی کے پاس جانا ہوتا دوسری کے پاس چلے جاتا، بس اتنی بات تھی۔ اور پھر جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لبید بن عاصم یہودی، اس نے آپ پر جادو کیا ہے، آپ کے بال لیے اور اس سے جادو کیا ہے، اور فلاں کنویں کے اندر وہ بال موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، وہاں سے بال نکالے، بات ختم ہو۔
اب یہ بتایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جبرائیل آیا آ کر بتانے کے لیے، تو ان جادوگروں کے اوپر جبرائیل آتے ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کو جادو ہے۔ یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ کاروبار ہے، اچھا خاصا کاروبار ہے، کوئی حدیث کرے، کوئی دیوبندی کرے، کوئی بریلوی کرے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ کاروبار ہے۔ لوگوں کو غلط طرف لے کر جاتے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال جاتے ہیں مجھے جادو ہو گیا۔ اب جس کے ذہن میں یہ بات ڈال جاتی ہے مجھے جادو ہو گیا، تو گیا اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ جادو پر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جادو ہے آپ کو یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ آپ کو اثرات ہی نہ ہوں؟ صبح شام کے اذکار اس کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ صبح شام کے اذکار اس میں ہے ہی یہ الفاظ، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعائیں کتنی عظیم دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ اور پھر آخری 3 جو قل ہیں یا آخری 2 جو قل ہیں یہ تو ہیں ہی جادو کے لیے۔ اگر آپ کو شک ہو گیا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو صبح شام کے اذکار کریں، اور صبح شام کے اذکار یاد رکھیں کہ یہ اتنے اہم ہیں، اتنا آپ کا لباس پہننا اہم نہیں ہے، کھانا کھانا اہم نہیں ہے، کوئی اور آپ کا بڑے سے بڑا عمل اپنی حفاظت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ 1000 باڈی گارڈ ساتھ رکھ لیں، آپ کی حفاظت اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ان اذکار سے ہو سکتی ہے۔ یہ اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یہ اذکار لازماً کر لیں اپنے اوپر، کوئی انشاءاللہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو لا محال ہے کہ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے اور اپنے آپ کو غلط طرف لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا نجومی ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کاموں کی طرف جانا، ان کے بارے میں عقیدے رکھنا، ان کو ماننا اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ سچے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں کفر ہیں، ان کے قریب تک نہیں جانا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے تعویذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تیوالا ہے اور یہ باندھنے کی کوئی بھی چیز ہے، لٹکانے کی کوئی بھی چیز ہے، فرمایا کہ یہ شرک سے مشابہت رکھتی، یہ شرک ہے، اس میں تعویذ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کوئی ثابت نہیں کسی صحابی سے کسی نے تعویذ پہنا ہو، اللہ کے رسول نے تعویذ دی ہو۔ دم ضرور تھے، دم ہیں، دم حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ ہے، گنڈا ہے، دھاگے ہیں، کچھ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے کڑا پہنا ہوا تھا، اس نے بازو پہ کڑا پہنا ہوا تھا، اکثر لوگ پہنتے ہیں، تو بھئی تم نے کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہنہ ہے۔ تو واہنہ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ دم کر کے لوگ پہنتے تھے کہ ایک کڑا پہنا دم کر کے، تو اس خیال یہ ہوتا تھا کہ اس کڑے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہماری بیماری دور ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری بیماری کو دور نہیں کرے گا بلکہ یہ تیری بیماری کو بڑھائے گا۔ اللہ تیری بیماری کو بڑھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے اس شخص کو۔ تعویذ پہننے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا کام نہ کرے کبھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ تیرا کام نہیں ہوگا، اور جس کے بارے میں فرما دیں کہ یہ بیماری بڑھانے والی چیز ہے، اس سے کبھی بھی بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دھاگے باندھنے، کڑے پہننے اور تعویذ پہننے، چاہے وہ گلے کے اندر ہو چاہے وہ بازو کے اندر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ خلاف شریعت ہیں، ان سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یہ اللہ کا انکار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار ہے۔ اس سے بچیں گے تو ہمارے عقیدے بہتر ہوں گے، ہماری نماز بہتر ہوگی، ہماری ہر چیز بہتر ہوگی۔ اگر ان میں ہم داخل ہوں گے تو آپ بہت زیادہ خرابیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔